بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. محترم ناظرین، آپ کے سامنے عظمت قرآن کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اللہ سورہ حشر میں آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ عظمت خدا اور خوف خدا اور عظمت قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ پہاڑ جیسی عظیم ذات بھی اس کے وزن کو اور اس کی سنگینی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہاں سے قلب پیمبر کی اس عظمت اور کمال کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جس سنگینی کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا ہے تو قلب پیمبر کتنا کمال رکھتا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا جس پر کلام الہی اترا ہے. یہ عظمت قرآن کو اللہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے. دوسری بات وہ یہ کہ جس سے عظمت قرآن کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو بھیجنے والا کائنات کا سب سے عظیم، جس کے ذریعے سے یہ کتاب نازل ہوئی، وہ خود سب سے عظیم، اور جہاں پر جس جگہ پر جس کے وجود پر اتارا گیا ہے وہ بھی سید الانبیاء، فخر الانبیاء اور عظیم نبی ہے. اس کے علاوہ تیسری بات جو عظمت قرآن کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا اس کے اختیار میں ہو تو یاد رکھے قرآن کے ذریعے سے انسان پہاڑوں کو بھی حرکت دے سکتا ہے. تو جب قرآن کے ذریعے سے انسان پہاڑوں کو حرکت دے سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو کائنات اپنے قبضے میں کیوں نہیں لے سکتا؟ لہذا یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان پستی سے بلندی کی طرف پہنچ سکتا ہے. یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس کے ذریعے سے فرش خاک سے انسان ثریا تک پہنچ سکتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو اندھیرے اور تاریکی سے نکال کر اجالے کی دنیا اور وادی میں پہنچایا ہے. چوتھی بات جو عظمت قرآن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے وہ کتاب کتنی عظیم ہوگی. ہم نے اسے اتارا ہے، نازل کیا ہے، لہذا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب یہاں پر ایک تفصیلی نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ جب کہتا ہے ہم تو وہاں پر یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کام میں ہم نے کسی اور کو شریک بنایا ہے. یعنی شاید اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس کی حفاظت میں ہم نے کچھ لوگوں کو شریک بنایا ہے، شامل کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہیں. کہ کل بھی جب قرآن پر وقت آیا تھا تو حسین نے آگے بڑھ کے حفاظت کی تھی. آج بھی اگر قرآن پر وقت آئے گا تو قرآن لاوارث نہیں ہے. وقت کا آخر اور امام آخر آ کر، امام زمانہ آ کر جو وارث قرآن ہے اس کی حفاظت کرے گا. پانچویں بات جو عظمت قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے مہاتما گاندھی جو ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ایک عظیم کردار رکھتے ہیں، وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی حقانیت خود قرآن میں پائی جاتی ہے. لہذا وہ ایک آیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ قرآن نے کتنی سادگی اور آسانی کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ دیکھو کسی انسان پر، کسی شخص پر بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے، انسان صاحب اختیار ہے۔ اتنی عظیم کتاب جس نے کتنے سادہ الفاظ میں آ کر انسانوں کے اختیار کی بات کی ہے اور کسی بھی زور زبردستی سے منع کیا ہے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے ایک نقطے کی جانب اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیے دنیا میں کسی بھی چیز کو اگر آپ چھوڑ دیجئے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، پژمردہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ پھول کو پانی مت دیجئے تو پھول مرجھا جائے گا، درخت کو پانی نہیں دیں گے تو درخت سوکھ جائے گا، سبزیوں کو پانی نہیں دیں گے تو سبزیاں سوکھ جائیں گی، جانوروں کو اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ کمال زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ شے پژمردہ ہو جاتی ہے، لیکن عظمت قرآن کی کیا بات ہے کہ یاد رکھیے قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو قرآن نہیں مرجھائے گا بلکہ انسان مرجھا جاتا ہے، انسان پژمردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کل بھی نشاط رکھتا تھا، قرآن کل بھی تازگی رکھتا تھا، قرآن آج بھی تازگی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عظمت قرآن اور اعجاز قرآن کے حوالے سے جب باتیں کی جاتی ہے تو اس نقطے کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس کتاب کو نازل کیے ہوئے اللہ کی جانب سے، لیکن نہ کل اس کا جواب آیا تھا، نہ آج اس کا جواب آیا ہے، اور نہ کل انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا، بلکہ رہتی دنیا تک یہ قرآن اسی طریقے سے بعنوان موجزہ باقی رہے گا۔ لہذا یہ کتاب جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے، سب سے کامل ہے، سب سے جامع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو، قرآن کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں مرکز کو، منبع کو، یعنی جتنی بھی کتابیں آسمانی آئی ہیں وہ قرآن ہی سے نکل کر آئی ہیں، اور قرآن اس کا منبع اور مرکز ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے جب قرآن سب سے افضل ہے تو سب سے آخر میں کیوں آیا؟ تو میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ اس بات کی جانب توجہ کریں۔ ہمارے سماج میں جب کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے اور کئی ذاکر ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے عظیم ذاکر ہوتا ہے اس کا نام پہلے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد کا جو طبقہ ہوتا ہے اسے رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب پریکٹیکل کے مرحلے میں آتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، جو سب سے عظیم ہوتا ہے اسے نہیں بھیجتے ہیں بلکہ سب سے آخر میں عظیم ذاکر کو ممبر پر بھیجا جاتا ہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے سب سے اوپر، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے تو سب سے آخر میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جب لکھا جائے گا تو سب سے اوپر، لیکن جب بھیجا جائے گا تو سب سے آخر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ اس کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا، یاد رکھیے نیپولین جیسا اسکالر آ کے کہتا ہے کہ قرآن کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں اس منزل تک پہنچا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن جس قوم میں بھی ہوگا، جس مذہب میں بھی ہوگا، وہ مذہب، وہ قوم، وہ ملت کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہے، سب سے آگے ہوگی۔ لہذا اگر مسلمانوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسلمانوں سے اور قرآن سے جدائی کر دی جائے اور مسلمان اور قرآن کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے۔ لہذا آخری بات وہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دور نہیں ہے وہ وقت کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایک ایسا قانون بنے گا کہ پوری دنیا اس قانون کے تابع ہوگی، اور اس قانون کا جو بیس ہوگا وہ قرآن ہوگا، کتاب الہی ہوگی۔ یعنی قرآن اتنی عظیم ہے کہ اس کی بنیاد پر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک جامع قانون بنایا جائے گا۔ اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی جامع کتاب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے فائدہ حاصل کریں اور یہاں پر بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔